اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے میں کامیابی ہے، صرف کلمہ پڑھ لینے میں کامیابی نہیں ہے. کامیابی اس وقت ملتی ہے جب اسلام کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم لوگ بالکل گرے ہوئے انسان تھے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی، اور اگر ہم اسلام کو چھوڑ کے کسی بھی اور چیز میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ذلیل و رسوا کر دے گا. تو اسلام میں عزت اس لیے ملی تھی کہ صحابہ نے اسلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا تھا. صرف اتنا ٹائٹل اپنے اوپر نہیں لگا لیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اس کے علاوہ باقی زندگی جو ہے ویسے ہی گزر رہی ہے جیسے پہلے گزر رہی تھی. انہوں نے اپنی لائفز کو پورا شفٹ کیا تھا، پورا ٹرانسفارم کیا تھا. انہوں نے صرف اسلام کا نام نہیں لگایا تھا، بلکہ کیا تھا، ہر اس چیز کو بڑا کلوزلی انہوں نے فالو کیا. جس وقت جس چیز کا حکم آیا انہوں نے فوراً اس چیز کو چینج کیا. اگر وہ چیز ان کی پرسنالٹی، ان کی عادت اور ان کے جو پچھلی زندگی تھی اس سے بالکل اپوزٹ تھی، تب بھی انہوں نے چھوڑا. جب شرک کی ممانعت آئی تو شرک کو چھوڑا، جب زنا کو حرام کیا گیا تو اس کو چھوڑا گیا، جب شراب کو حرام کیا گیا اس کو چھوڑا گیا. جو چیز اللہ منع کرتا گیا وہ صحابہ کے ساتھ ساتھ اس کو چھوڑتے گئے، اور جس چیز کے کرنے کا حکم دیتا گیا کہ یہ چیز کرتے رہو، صحابہ اس چیز کو کرتے تھے. اسی لیے کیا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کو دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائی. آج ہم اگر دیکھیں تو ہم بحیثیت مسلمان اپنے اوپر صرف اسلام کا ٹائٹل لگا کے بیٹھے ہیں، لیکن اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. انٹل اور انلیس ہم اسلام سے جو ہے وہ گائیڈ لائنز نہیں لیں گے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق نہیں گزاریں گے تو تب ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو پہلی چیز کیا حدیث سے پتہ لگتی ہے کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا. دوسری چیز کیا فرمائی کہ جس کو ضرورت کے مطابق رزق دیا گیا. اب جو رزق ہے، اس رزق کے بارے میں اکثر کنفیوژن ہوتی ہے. رزق کا مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہم رزق کی بات کرتے ہیں نا تو فوراً ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، مال آ جاتا ہے. اکثر لوگوں کے میسیج بھی آتے ہیں، کمنٹس بھی آتے ہیں، جی دعا کریں جی اللہ میرے رزق میں برکت دیتے. تو مطلب کیا ہے رزق میں برکت دینے کا؟ اکثر ہوتا ہے وہ کہ جی میری جاب اچھی ہو جائے تاکہ مجھے میری سیلری اچھی ہو جائے، بزنس میں پروفٹ بڑھ جائے تاکہ مال بڑھ جائے. تو رزق کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مال ہے. رزق کا جو مطلب ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ زندگی گزارنے کے وہ تمام اسباب جو کہ انسان کو ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے چاہیے ہوتے ہیں، ضروریات زندگی، وہ ساری کے ساری رزق میں آتی ہیں. مال بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، گھر بھی رزق ہے، سواری بھی رزق ہے، اللہ نے جو عقل دیا وہ بھی رزق ہے. یہ ساری چیزیں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کس لیے؟ ایک زندگی کو گزارنے کے لیے. تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں فرما رہے کہ جس کو رزق جو ہے وہ وسعت سے دیا گیا یا کثرت سے دیا گیا، بلکہ وہ شخص کامیاب ہو گیا کہ جس کو رزق جو ہے وہ ضرورت کے مطابق دیا گیا، یعنی جتنی اس کی ضرورت ہے اتنا اس کو رزق عطا کیا گیا. اب یہاں پہ اس میں ایک چیز ہمیں تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں آئے کیوں ہیں، ہمارا مقصد زندگی کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے. دیٹ از دا پرپز آف لائف. اب ہم دنیا میں بھیج دیے گئے اس مقصد کے ساتھ، اس آبجیکٹو کے ساتھ. اب جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو بحیثیت انسان ہمارے اندر کچھ ضروریات ڈالیں جو کہ ہمارے جسم کی ضروریات ہیں. ہمارے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے، ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہے، ہمیں محبت کی ضرورت ہے، ہمیں عزت کی ضرورت ہے، ہمیں ریکگنیشن کی ضرورت ہے، بہت ساری اور چیزیں ہیں. تو جو ضروریات ہماری ہیں وہ ان کا مقصد یہ ہے کہ ہماری وہ ضروریات پوری ہوں تاکہ ہم اپنے آبجیکٹو کو اچیو کر سکیں. اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے بھیجا تھا، تمہارا یہ مقصد ہے، لیکن اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کہ تم دنیا میں جب جاؤ گے تو تمہیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے کچھ ضروریات ہیں تمہاری، ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اسباب بنائے. تو ان ضروریات کو پورا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ ہم بس ان کو فوکس کریں کہ ضرورت ہماری پوری ہوتی رہے تاکہ ہم اس اپنا ٹوٹل فوکس جو ہے ہماری جو انرجیز ہیں وہ اپنے مقصد کو اچیو کرنے میں لگیں. ہم لوگوں نے کیا کیا،
ہم مقصد کو تو بھول گئے، لیکن ہم نے اپنی زندگی کے جو اسباب ہیں ان کو ضروریات سے نکل کے خواہشات میں آ گئے، اور پھر ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور ان کو بڑھاتے چلے گئے، یہاں تک کہ کیا ہوا کہ انسان اپنی خواہشات کے غلام بن گئے اور اپنے مقصد زندگی سے غافل ہو گئے۔ مقصد زندگی کو ہم اگر سامنے رکھیں تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ضروریات زندگی کچھ چاہیے، تھوڑی سی چاہیے، کوئی زیادہ لمبی چوڑی نہیں چاہیے۔ کھانے کی اگر ایگزامپل لے لیں تو ایک حدیث میں کیا آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں جو کہ اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکیں۔ کھانے کی اگر ہم بات کریں تو کھانے کے لیے ہماری اتنی ضرورت ہے کہ اتنا کھانا ہمارے پاس ہو جس سے کمر سیدھی رہ سکے، یعنی انسان ویک نہیں ہو، کمزور نہیں ہو، کہ جب کھانا بالکل اس کے پاس نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے، انسان ویکنس فیل کرتا ہے، سیدھا بھی نہیں ہو سکتا، لٹرلی انسان جھک جاتا ہے۔ کہ جب شدید بھوک کی حالت ہوتی ہے تو انسان شدید بھوک کی حالت میں جب اس کو ایک خاص وقت تک کھانا نہیں ملے تو وہ کئی دفعہ لٹرلی بھی جھک جاتا ہے، پیٹ میں چونکہ درد ہونا شروع ہوتا ہے تو انسان پورے طریقے سے سیدھا بھی نہیں ہو سکتا۔ تو ایک تو یہ بھی میننگ ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بس تمہاری زندگی کو، تمہارے جسم کو جتنی انرجی چاہیے، جتنی طاقت چاہیے، اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے چند لقمے تمہارے لیے کافی ہیں، اور وہ چند لقمے کھا لو اور اپنے مقصد زندگی پہ فوکس کرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کو راضی کرو، آخرت کی تیاری کرو۔ دیٹ از این آبجیکٹو۔ اس کو اچیو کرنے کے لیے تمہیں لمبے چوڑے ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں BMW نہیں چاہیے، تمہیں فراریز نہیں چاہیے، تمہیں بڑے بڑے ولاز اور مینشنز نہیں چاہیے، تمہیں ایک اعلیٰ قسم کی ملٹی نیشنل کی جاب نہیں چاہیے، تمہیں ایک بہت بڑا بزنس نہیں چاہیے، تمہیں ریئل اسٹیٹ کے ڈھیر نہیں چاہیے، تمہارے بینک بیلنس لمبے چوڑے، یہ سب چیزیں نہیں چاہیے۔ اس مقصد کے لیے تمہیں صرف اتنا رزق چاہیے جتنا تمہاری ضرورت کا ہے، اور جس کو اتنا رزق مل گیا تو کیا ہے، اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ یہ کامیاب ہے۔